اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد اور ایمان کی بھرپور حالت میں ہوں گے۔ استغفار اور استغفار سے جڑی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آج تک راز ہے، جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ جو میرے علم میں ہوگا میں وہ آپ کو تک ضرور پہنچاؤں گی۔ پلس آپ کچھ سوالات تھے کہ استغفار کی قبولیت کے یا ہمارے اذکار کی قبولیت کے بہترین اوقات کے بارے میں بات کریں تو انشاءاللہ ہم آج اس پر بات کریں گے۔ استغفار کے بہترین اوقات ہم یوں معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ اوقات یا وہ کام جس کو آپ کر کے خوشی محسوس کریں، یعنی کہ اللہ کا ذکر ہو گیا، صدقہ خیرات ہو گیا، اور کچھ ایسے اور کام جس کو آپ کریں گے اس کے ڈائریکٹ بعد آپ اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے استغفار بھی قبول ہوں گی۔ اور استغفار کے بعد جو آپ دعا کریں گے، چاہے وہ آپ مغفرت کے لیے کر رہے ہو، چاہے وہ آپ جائز حاجت کے لیے کر رہے ہو، وہ دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ پہلا تو یہ جان لے کہ استغفار صرف اللہ سے توبہ مانگنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ ایک ماں کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک ماں کے 5-6 بچے تھے، ان میں سے کچھ فرما بردار تھے لیکن 1 یا 2 نافرمان تھے۔ وہ نافرمان آ کر اپنی ماں سے توبہ کرتا ہے یا اپنی ماں سے معافی مانگ کر یہ کہتا ہے کہ ماں جو مجھے معاف کر دے، اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، تو آپ اس ماں کی خوشی کا عالم سوچئے کہ وہ کتنا خوش ہوگی۔ ویسے ہی ہمارا رب ہے کہ اگر ہم اس گناہ کی معافی مانگیں گے جس پہ ہم مبتلا تھے، یا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اگر تو مجھ سے راضی ہوگا تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا، یہ گناہ تیری رضا کے لیے چھوڑ دوں گا، تو یہ کتنی ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، خوشی کا وہ لمحہ ہوگا کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ اور جس نے رب کو پا لیا بے شک اس نے دنیا کو پا لیا۔ وہ رب ہے، وہ بیٹا ہی ہمارے گناہوں کا پردہ پوشی کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہم پر نعمت برسانے کے لیے ہے۔ آج کل کے حالات اگر ہم دیکھیں، ان جگہوں پر بھی سیلاب آ رہے ہیں جہاں پر پانی کا نام و نشان تک نہ تھا، نہ دریا نہ سمندر، کچھ نہیں، بس صرف غرق ہونے کے لیے پانی آتا ہے اور انسانوں کو ڈبا کے لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب گناہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، تو کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے لیے آج سے استغفار شروع کریں، اپنے رب کو منائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے، اپنے رب کو پا لیجئے، بے شک دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کا۔ بہترین اوقات پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اذان کے بعد، اگر اذان کے بعد آپ دعا پڑھیں گے اذان والی، دعوت دامہ والی، اس کے بعد آپ استغفار کریں گے، اپنے حاجت کے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ فرض نماز کے بعد استغفار کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد، جی ہاں، وضو کرنے کے بعد اگر آپ استغفار کریں گے، کیونکہ وضو ہم نماز پڑھنے کے لیے کرتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے، تو اس وضو کے بعد بھی استغفار قبول ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات، کسی کو پانی پلانے کے بعد، کسی کو پرندوں کو دانہ دانے کے بعد، انسانوں کو کھانا کھلانے کے بعد، یتیم کو کچھ کھلانے کے بعد یا یتیم کو کچھ دے دلانے کے بعد، اور صدقہ کرنے کے بعد اگر آپ اس کے بعد استغفار کریں گے تو آپ کا استغفار انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ کھولنے سے پہلے افطار کے وقت اگر آپ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے استغفار قبول ہوں گے۔ یہ وہ اوقات ہے جس میں استغفار قبول ہوتا ہے، جس میں آپ کی اور اذکار بھی قبول ہوتی ہے، جیسے درود شریف ہو گیا، جیسے تحلیل تحمید ہو گیا، تو ان اوقات میں وہ اذکار بھی قبول ہوتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ جب آپ نیت خالص رکھیں نا، کہ یہ نیت میری کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ بعض انسان ذکر کرتے ہیں، پھر لوگوں کے محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں نے 1.25 لاکھ پڑھا، میں نے اتنا پڑھا، میں نے اتنا پڑھا، تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی نیت خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے تو انشاءاللہ آپ کے سارے اذکار قبول ہوں گے اور آپ کی مشکلیں ختم ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی اور کی زندگی بن جائے۔ اور آج کل کے جیسے حالات چل رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے نیکی کے کام پھیلانے میں، صدقہ کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، اور اپنے فرائض نمازوں کو ٹائم سے ادا کرنے میں۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال، مجھے میری فیملی کے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ.